کیا تماشا لگا بھائی یہ مطلب وائی وی آر گوئنگ ٹرائنگ ٹو گو، بس یہاں سے نکلے، یہاں پہ کیا ہو گیا ہمارے ملک کو، ایسا کیا ہو گیا جو ہم بھاگنا چاہ رہے ہیں؟ یو وانٹ ٹو بی رچ، تو آپ کو وہاں جانا ہے جہاں پر رچ ہے، اور یہاں پر 5 لاکھ روپے کے اندر نا پاکستان میں جس قسم کی لائف جی جا سکتی ہے نا، امریکہ یا یورپ مڈل ایسٹ میں نہیں کہیں جی سکتا۔ ہماری گورنمنٹ کو نریندر مودی کو کاپی کرتے ہوئے نا سارے کے سارے 5000 کے نوٹ جو ہے نا وہ ختم کر دینے چاہیے، پھر آپ کو اس دن پتا چلے گا کہ لوگوں نے اپنے کتنے تہ خانے بھر رکھے ہیں۔ جی فرمان رسول یہ بھی ہے نا، اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کبھی دکھا کے دو کبھی بتا کے دو، خدا کے لیے ویسٹرن یونین مت کرو، خدا کے لیے اپنے جو وہاں پر بیٹھا کزن ماما چاچا پھپھت آیا نا اس کے اکاؤنٹ میں مت پیسے لو، اس کے پے پال میں مت پیسے لو، اس کے اسٹرائپ پر مت پیسے لو، وہ آپ کو نہیں بتاتے اس کو ان کا کتنا فائدہ ہے۔ امریکہ میں ڈنکی لگے دیکھے میرے بڑے عزیز بھائی دوست ہیں وہاں پر، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہاں سے ڈنکی لگا کے گیا ہے امریکہ، تو پاکستان سے گیا باہر تو بیٹی جو ہے بھی پیدا نہیں ہے، تو اس دن وہ 22 سال بعد امریکہ میں بیٹھا تھا اور اس دن بیٹی کی شادی، اس بیٹی نے کیا یار کیا امیجن کرنا، کیا اس بیٹی کی زندگی اور کیا اس باپ کی زندگی، اس دن کہہ رہا تھا منو مار دے کوئی۔ پاکستان سے زندہ باد سر، پاکستان سے زندہ باد۔ وہ ایجنٹوں کے ساتھ جاؤ، ایجنٹوں کو پیسے دو، اتنے پیسے 4,50,000، اپنی زمینیں بیچو، اتنے پیسے دو، زمین بیچ دے، ڈونکی لال ہے، پاکستان ختم ہو گیا ہے، دبئی نہ اچھا، اور بس وہاں چلے گئے نا تو زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ بس اس ملک میں کچھ بھی نہیں رکھا، ٹھیک ہے، اور جو ہے بس یہاں سے نکل لو، یہی وقت ہے۔ اور جب عمران خان گرفتار ہوا اس کے بعد تو اور زیادہ مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی ہمارے اندر کہ اس ملک پہ تو کچھ نہیں رکھا۔ بڑے بڑے اچھے یہاں پر جو ہمارے ہاں وہ ماشاء اللہ، اللہ نے غریب کی رحمت کرے، اللہ نے غریب کی رحمت کرے کہ اتنے مایوس ہوئے کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، بس جو ہے نا نکلو یہاں سے، اپنی فیملی بیوی بچوں کو لے کے، نہ کوئی سر نہ پیر، اور ملک چھوڑ کے جناب UK بیٹھ گئے جا کے، اور کہاں چلے گئے، اور گھاس کاٹ رہے ہیں، گھاس اب وہاں پہ ماشاءاللہ مزدوریاں کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ابھی تک طبیعت ٹھیک ہوئی کہ نہیں ان کی؟ گولی اب کہہ رہے کبھی کسی کو میں ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ جب آپ UK آؤ، ٹھیک ہے۔ تو لٹرلی خیر کہنے کا مطلب یہ سر کیا ہی تماشا لگا ہوا ہے کہ پاکستان سے بھاگ جاؤ، اور جو ہے ایک اور میں فیس بک پہ کوئی پوسٹ دیکھا کہ زندہ باغ.com کوئی ویب سائٹ بن چکی ہے جہاں پہ لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے جائیں، کس ملک جانا ہے جائیں آپ، بس پاکستان میں کچھ نہیں رکھا۔ اور اب اس کے اندر ایک AI فیچر آ گیا ہوا ہے جو کہ آپ سے مہینے کے 5,000 روپے بھی لیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ملک سے کیسے نکلنا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری تمہید باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تماشا لگا ہوا ہے یہ مطلب وائی وی آر گوئنگ ٹرائنگ ٹو گو، بس یہاں سے نکلو، یہاں پہ کیا ہو گیا ہمارے ملک کو، ایسا کیا ہو گیا جو ہم بھاگنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے وجہ کہ اس کے اوپر تم بہت ساری بات کر چکے ہیں کہ بھائی پاکستان سے باہر مت جاؤ، یہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں اپرچونٹیز ہیں، اپرچونٹیز ہوتی ہی اس منڈی میں ہے جو ڈیولپنگ ہوتی ہے۔ واہ، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ پورا ڈیولپنگ تھا، سب تباہ ہو چکا تھا نا، تو جہاں پر تباہی ہو چکی ہے وہاں پر نیا گھر بننا ہوتا ہے، وہاں پر اپرچونٹیز ہوتی ہیں، وہاں پر پیسے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب پاکستان جو ہے یہ ڈیولپ انشاءاللہ ہوگا تو یہاں پر اپرچونٹیز آئیں گی، لیکن ایک میں آپ کو ذہن میں جو بات بتانا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یو وانٹ ٹو بی رچ تو آپ کو وہاں جانا ہے جہاں پر رچ ہے، جہاں پر رچ ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آرنلڈ جو ہے وہ ادھر سے یورپ سے اٹھ کے وہ جس بھی کسی غریب یورپین کنٹری سے تھا امریکہ نہ جاتا نا تو وہ آرنلڈ نہ بنتا۔ اگر ایلون مسک جنوبی افریقہ بیٹھا رہتا اور امریکہ نہ جاتا نا تو وہ کیا کہتا، وہ وہی مر جاتا اور وہ ایلون مسک نہ بنتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے بھی ہجرت کی، مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم پاکستانی جاتے ہیں، میں تو ہمیشہ بولتا ہوں کہ جاؤ دنیا دیکھو، ایکسپلور کرو، لیکن عزت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کہ جب آپ جائیں تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو کیا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، پورا مدینہ باہر کھڑا ہے، اور کیا ہے، کیا سردار اور کیا فقیر، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے جو ہے استقبال کے لیے روز آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اونٹنی نظر آئی کہ نہیں آئی۔ تو ہمارا ایک پاکستانیوں کا جب آپ جائیں دنیا میں کہیں پر بھی، آئے آپ امبیسی جائیں، آئے آپ کسی دنیا ملک میں جائیں، تو آپ کو وہ ایسے نہیں دیکھنا چاہیے کہ جیسے کوئی فقیر بھکاری آ گیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں دنیا ضرور گھومیں، اور یہ سنت بھی ہے، اور دنیا گھومنے سے آپ کا دماغ کھلے گا، اور آپ کو وہاں پر جا کے دیار غیر میں جا کے آپ کو یہاں پر جو اللہ نے بے انتہا ہمیں نعمتیں اور پاسبلٹیز دے رکھی ہے نا، ان کا میں سمجھتا ہوں آپ کو نظر آئے گی، آپ کی وہ نظر کھلے گی جس سے اس ملک کی آپ کو قدر آئے گی۔ بالکل ٹھیک۔ کیسے جائیں عزت کے ساتھ؟ اچھا دیکھیں، عزت کے ساتھ جانے کا جو ہے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میرا بھائی جو ہے سگا بھائی ایک اچھا خاصا بزنس مین ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اچھا خاصا بزنس مین ہے اور اچھی خاصی اس کی آن لائن سیل ہے۔ تو میں نے اس کو ایک دن کہا، میں نے کہا یار
تو جو ہے تیرا کیا حساب کتاب ہے, تیری کیا بکس کہتی ہیں, تو کیا ہے تیرا پروفٹ اینڈ لاس پر منتھ, تو کتنے تیرا بزنس. تو اس نے جیب میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بات بتائی ہے, اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں ہاتھ ڈال کے اس نے اس طرح کے 5-7 قسم کے نا, یہ تو خیر کارڈ ہے, 5-7 قسم کی رسیدیں نکالیں, بوٹ اتنا بڑا. انہیں کیا ہے میرا بزنس. میں نے کہا یار دس از یور پروفٹ اینڈ لاس. کہنے لگا ہاں سارا اتنے ہی ہے, جنہوں دینا ہے جن کو لینا ہے جیب وچ. تو میں نے کہا کرتے کیسے ہو, سارا کیش. باہر سے بھائی پیسے بھیج دیتا ہے, گاہک پیسے بھیج دیتا ہے, وہ میں ریسیو کرتا ہوں کس کے اوپر, نہیں ویسٹرن یونین پہ. اچھا, ویسٹرن یونین سے پیسے آتے ہیں اور میں وہ یہاں پر آ کے وینڈرز کو دے دیتا ہوں, میں بھی خوش وہ بھی خوش. اب مجھے آپ یہ بتائیے, ایک بندہ جس کو اپنے بزنس کی بکس کا نہیں پتا, اکاؤنٹس کا نہیں پتا, پروفٹ اینڈ لاس کا نہیں پتا, ٹھیک ہے, اس کا بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. باہر سے ویسٹرن یونین سے پیسے آئے, آپ نے نکال کے آپ نے وینڈرز کو دے دیے, اینڈ یو آر ڈوئنگ ٹیکنیکلی ملینز اینڈ ملینز آف روپیز بزنس ایوری منتھ. لیکن وجاہت صاحب آپ جائیں گے, آپ امبیسی جاتے ہیں اور جا کے آپ بولتے ہیں میں امریکہ جانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو امبیسی سب سے پہلے کیا درخواست کرتی ہے؟ مجھے نہیں پتا. امبیسی سب سے پہلے کہتی ہے اپنی پروفائل لے کے آئیں کہ ہو یو آر سر, صحیح, ٹیل اس یور بزنس, آپ یہاں کیا بزنس کرتے ہیں, آپ اپنی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل دیں. ٹھیک ہے, بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل کیوں مانگتے ہیں, انہوں نے ہمیں رشتہ تو دینا نہیں, صحیح سمجھوں, کیا مانگتے ہیں, اسٹیٹمنٹس دیکھیں گے کیا کتنا کیش, کتنے جگہ ہے, کتنے جگہ ہے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا اس کے بینک میں ہر مہینے ایک جو ایک آپ سمجھ لیجیے ریزنیبل اماؤنٹ آ رہی ہے. اگر کسی بینک کے بندے کے اکاؤنٹ میں پاکستان میں یہاں پر 20-25 لاکھ یا ایون 10 لاکھ بھی آ رہا ہو, میں آپ سے بولتا ہوں 5 لاکھ بھی آ رہا ہو, ٹھیک ہے, 5 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے اور وہ اپنا اکاؤنٹ پراپر مینٹین کر رہا ہے اور وہ کئی سالوں سے مینٹین کر رہا ہے, مجھے یہ بتائیے کہ وہ 5 لاکھ روپے کی جب اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرے گا تو امبیسی کو کیا لگے گا, کوئی فقیر آ رہا ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. اس کو کہے گا اس کو لیں گے ڈیفرنٹلی, اس کو 5 لاکھ روپے ہر مہینے اس کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے, اینڈ دس گائے از اسپینڈنگ. اور یہاں پر 5 لاکھ روپے کے اندر نا پاکستان میں جس قسم کی لائف جی جا سکتی ہے نا, امریکہ یا یورپ مڈل ایسٹ میں نہیں جی سکتا. ہر امبیسی کیا کہے گی, تو آ جا, ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, فلٹر ہو گیا, سمپل فلٹر ہو گیا, سمپل. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا جو سیٹ کلچر جو دماغ میں ہمیں ڈال رکھا ہے, ہمیں ٹیکسز دینے پڑیں گے, ہم لوگ FBR کی گرفت میں آ جائیں گے, نا میں نے اپنا اکاؤنٹ, تو لوگوں نے, میں جانتا ہوں, اچھا ہاں جی کروڑوں کا بزنس ہے, لیکن گھر کے اندر بس کا رکھا اسی کے اندر پیسے, اسی کے اندر سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر نا ہماری گورنمنٹ کو نریندر مودی کو کاپی کرتے ہوئے نا سارے کے سارے 5000 کے نوٹ جو ہے نا وہ ختم کر دینے چاہیے. پھر آپ کو اس دن پتا چلے گا کہ لوگوں نے اپنے کتنے تہ خانے بھر رکھے ہیں جی, وہ کتنے کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہیں, لیکن وہ جو اربوں روپیہ ہے وہ پاکستان کی جو ویلتھ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو بزنس ہے پاکستان کے GDP میں نہیں آتا, اور GDP میں نہ آنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری جو وہ آپ سمجھ لیجئے ہوتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی چھوٹی ہے کیونکہ GDP میں نہیں آ رہا. اور اسی طرح سے جب وہ شخص منہ اٹھا کے جاتا ہے ایمبیسی کے اندر تو اس کا نہ پراپر اس کی ٹیکس فائلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں ٹیکس بھی آپ سے مانگتی ہے, چائنیز ایمبیسی بھی مانگتی ہے, ساری کیوں مانگتی ہیں, مقصد کیا ہے, ویریفائی کرنے کے یار یہ کون ہے, بالکل, یہ بھوکا ہے, فقیر ہے, یہ اس ملک میں 20 سال رہا, 30 سال رہا, 40 سال رہا, کیا یہ 25-30 سالوں میں یہاں پر کچھ اسٹیبلش کر پایا, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی پوری دنیا میں, مطلب میں آپ کو بتاؤں, پہلی دفعہ جب میرا USA کا ویزا لگا میں نے 8 سال ٹریول نہیں کیا تھا. اچھا, ہاں, میں بزنس میں یوں گرا ہوا تھا اور اس کے بعد اٹھتے دیر لگ گئی, لیکن میں نے ہمیشہ اپنی بکس کو فالو کیا, صحیح, میں نے اپنے اکاؤنٹس کو صحیح رکھا, ہاں صحیح رکھا, ٹھیک ہے. تو میں نے اپلائی کیا, امریکن نے میرا ویزا ریجیکٹ کر دیا. سیریسلی؟ ہاں, انہوں نے کہا علی ولی جاؤ, بھاگو, کہاں سے منہ اٹھا کے آ گئے ہو. ویسے اس کی ریزن کیا تھی, مجھے انہوں نے میرے پوچھا کہ اپنے آفس کا فون نمبر بتاؤ, تو مجھے فون نمبر یاد نہیں تھا. اب تو لوگوں کو پتہ, لوگوں کو یاد نہیں, ہر چیز فون میں سیوڈ ہوتی ہے, لیکن نہ میں 10-12 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو وہ بی بی تھی, وہ بی بی بھی عقل سے پوری تھی, ٹھیک ہے. اس نے مجھے پوچھا اپنے آفس کا نمبر کیا ہے, میں نے کہا آفس کا نمبر تو مجھے یاد نہیں. تو اس نے دوسرا سوال پوچھا آپ کا ایڈریس کیا ہے,
الحمدللہ مجھے کیا پتا خادمی روڈ سے اینج موڑ کے پھر اینج موڑ کے تو یہ گلی تو اس گلی کا، ہم تو ایسی ایڈریس ہے یہاں پر کون سا یورپین سٹائل کا جی سپوز 11214 آپ کا یہ اسٹریٹ نمبر اور یہ ایڈریس ہے آپ کا، یہاں پر تو کلچر ہی کوئی نہیں. پھر کتنے فیکٹری آنا ایس سیدھا مڑے گا سامنے خدمت پال لطیف تو پوچھ نہیں تھا آ جائیں. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ ان کے لیے کلچرل وہ ٹیکنیکل شاکڈ ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھتے. انہیں سیدھا اس نے کیا کہا جھوٹ بول رہا ہے. نہیں جھوٹ نہیں بولا ہوگا، جو بھی سمجھا گا اس نے. اگلی دفعہ جب میں نے ساتھ ہی پہلا تو میں نے ویسے ہی شوق میں دوست نے کہا ویزا اپلائی کر دے، دوسرا میں نے ایگو میری ہرٹ ہو گئی، پھر ہفتے بعد میں نے دوبارہ ویزا اپلائی کر دیا ڈیٹ لے کے. ڈیٹ لینے کے بعد جب میری باری آئی آگے ایک بابا جی بیٹھے تھے، بابا جی بیٹھے تھے تو انہوں نے میرا 10 منٹ ٹکا کے انٹرویو لیا. اچھا او یس جناب. انہوں نے میری بزنس اسٹیٹمنٹس دیکھی، میری کمپنیز دیکھی، میری ویب سائٹ کا پوچھا، آئیڈیا کیسے آیا یہ پوچھا، کب سے کر رہے ہو. ٹھک اس نے کہا سمپل کانگریچولیشن. ٹھیک ہے. اور میرے سے آگے اور پیچھے جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ویزا لینے کے لیے. اب میں پوچھتا تھا یہ آپ سر یہ اسٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ یہ میرے انکل کی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ یہ میرے چاچو کی ہے. غلط طریقے سے. تو 40 سال کا کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اور آپ امریکہ جانا چاہ رہے ہو، انکل کی اسٹیٹمنٹ پہ، ابو کی اسٹیٹمنٹ پہ. یہ گورے کو بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہاں پر 13 سال یا 14 سال کی عمر میں بچہ کمانا شروع کر دیتا ہے اور اس کا بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اور علیحدہ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کے اندر عزت سے چاہتے ہیں، پوری دنیا آپ کو ویلکم کرے. پوری دنیا، یورپ کیا، امریکہ کیا، پوری دنیا، میڈل ایسٹ کو تو چھوڑو ویسے نکال دیں. تو آپ کو سب سے پہلے پاکستان میں کچھ بھی کرتے ہو آپ اپنا بزنس رجسٹرڈ کرا کے اینٹی این لو بزنس رجسٹرڈ کراؤ اور ایک اپنا بزنس اکاؤنٹ کھلواؤ پاکستانی بینک میں. پاکستان کے اندر بزنس اکاؤنٹ کھلوائیں آپ. اوکے ٹھیک ہے. کس کے نام پہ؟ اپنے بزنس کے نام پہ. صحیح ہے. تاکہ آپ یہ بزنس کرتے ہو. مطلب میرا ایک دوست ہے، اس کا بڑا ہی میرا پیارا دوست ہے بلا پچھلے 28 سالوں سے. ٹھیک ہے. 28 سالوں سے منو کہہ رہا ہے منو چکتائی بار بھیج دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. منو باہر بھیج دے، منو یورپ دے کنٹری جانا ہے، منو اینڈ بلا از کوائٹ رچ گائے. اچھا. ہاں بلا از کوائٹ رچ گائے. 28 سالوں سے میں انہوں سمجھا نہیں سکیا کہ بلے اکاؤنٹ کھلا لے. تو پھر کیسے ریچ ہے؟ وہی کاغذ والا. وہ بس سویر اس کی چائے کی دکان ہے ماشاءاللہ، اس کے علاوہ 2 گائیں رکھی ہوئی ہیں، مطلب کوائٹ رچ گائے. ہاں وہ بلا جی. ہاں جی ٹھیک ہے نا. مین روڈ پہ دکان ہے اچھی خاصی جناب. روز کی میرے خیال سے روز کی 35-40 ہزار روپے کی سیل ہے. واو. تو وہ کیا ہے؟ گلے دے وچ تے گلے چوں سیدھا گھر، گلے دے وچ گلے چوں سیدھا باہر. اب آپ مجھے یہ بتائیں ایمبیسی کے دنیا کی کسی بھی ایمبیسی یا بزنس کے ایگزسٹ، ڈو یو ایگزسٹ؟ نو ویئر. بیکاز آپ کہیں پر کسی بزنس جو ہے بکس کے اندر آپ ایگزسٹ نہیں کرتے ہو. تو ایمبیسیز کے نزدیک آپ اور پاکستان کا جو ایک سڑک پہ مانگنے والا بھکاری ہے سیم ہو. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پہلی بات پاکستان کے اندر بزنس کریں. ٹھیک ہے. جو بھی کر رہے ہو، اگر آپ تنخواہ دار بھی ہو نا تو اپنی تنخواہ یا کچھ بھی کر رہے ہو، فری لانسر بھی ہو تو اپنا پراپر کمپنی کھلواؤ، اینٹی این لو بزنس اکاؤنٹ کھلواؤ اور اپنے پیسے اس کے اندر مینٹین. جو 1 روپیہ بھی نہیں نا بچتا کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. لیکن فلو آف منی اس کے اندر پراپرلی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کمپنی آپ کی رجسٹرڈ ہو گئی. نمبر 2 آپ کا بینک اکاؤنٹس ہو گیا. اور اس کے بعد جس کو پیمنٹ دینی ہے وہ کوشش کریں آپ اس کو بائی چیک دیں. لگے کہ یہ بزنس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھی اہم بات جو میں آپ کو وجہ آج بتانے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بھائی سائٹیشن سے مراد یہ ہے کہ بھائی آپ اگر میڈیکل کے شعبے میں ہو تو آپ کی فیلڈ سے جتنی آرگنائزیشن ہے چھوٹی، رجسٹر یور سیلف دیئر. ٹھیک. آپ سافٹ ویئر ہاؤس کر رہے ہو، کال سینٹر چلا رہے ہو، پی ایس سی بی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ جو سائٹیشن آپ کی پی ایس سی بی کے ساتھ ہوگی، وہ جو سائٹیشن آپ کی چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہوگی، وہ سائٹیشن جو کسی بھی آپ کا جو گروپ ہے بزنس کی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ہوگی، دیٹ ول بیسیکلی اتھینٹیکیٹ یو کہ یو آر این ایکٹیو پارٹ آف دا کمیونٹی. بالکل. ٹھیک ہے. مینس کہ آپ یہاں پر انگیجڈ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ وہاں پر جب انگیجڈ ہوں گے تو آپ کو ایک پلس پوائنٹ ملے گا کہ یو آر سم بڑی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اور آخری بات کہ پلیز خدارا رجسٹرڈ یور سیلف وتھ سم آپ سمجھ لو ویلفیئر آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم بہت سارے کام نیکی کے کرتے ہیں، سب نیکی کے کام کرتے ہیں. ہم لوگوں کا بھلا کرتے ہیں. اور رجسٹرڈ کہاں پر کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ.
ٹھیک ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا, نو ڈاؤٹ اللہ کے لیے کیا, لیکن فرمان رسول یہ بھی ہے نا, اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کبھی دکھا کے دو, کبھی بتا کے دو. اچھا ہاں ٹھیک ہے, یعنی کہ کبھی کھلے ہاتھ سے دو, کبھی چھپے ہاتھ سے دو. کیوں کہ کھلے ہاتھ سے جب آپ دیں گے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو رغبت ہوگی جو نہیں دے رہے. تو جب آپ کیا کریں, آپ کسی بھی مثال کے طور پر پاکستان کے اندر بہت سی ویلفیئر آرگنائزیشن ہیں, اخوت ہے, الخدمت ہے, آپ کی بے انتہا کوئی ٹری درخت لگانے والی آرگنائزیشن ہے, بی این ایکٹیو پارٹ اور ایٹ لیسٹ رجسٹر یور سیلف. اس کمیونٹی کے ساتھ رجسٹر کریں. جب آپ اس کمیونٹی کے ساتھ رجسٹر کریں گے نا اور ویزا لینے جائیں گے تو انہیں پتہ لگے گا ایک فقیر ستا اٹھ کے نہیں آ گیا منہ اٹھا کے, معاشرے کا ایک ایکٹیو پرسن, معاشرے کا ایک ایکٹیو پرسن ہے, یہ واپس آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے کنیکشنز ہیں سوسائٹی میں, اس کی آرگنائزیشن کے ساتھ, دس گائے از کنٹریبیوٹنگ. تو پھر دیکھیں آپ اپنے آپ کو عزت نہیں دیتے ہو. ٹرو, آپ منہ اٹھا کے مجھے ویزا دے دو, میرے خیال سے دو, آپ کو اب تو رشتہ بہن بیٹی نہیں دیتا. ایسے ہی ہے. آپ کو مجھے یہ بتائیں, رشتہ لینے جائیں تو اگلی گاڑی دیکھتے ہیں آپ کی, گھر دیکھتے ہیں, آپ نے کیا پہنا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں, آپ کے ماں باپ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, آپ کا خاندان کی علاقے میں عزت کیسی وہ دیکھتے ہیں. تو کوئی بہن بیٹی نہیں دے گا, آپ کو ویزا کیسے مل سکتا ہے؟ ٹرو, ٹھیک ہے, سمپل سا ہے کرائٹیریا, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اینڈ تو ہم لوگ کی غلط پریکٹسز پہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کو یہ ڈنکی کا کانسیپٹ کس نے لا کے دیا اور یہ کیوں ہم لوگ کرتے ہیں؟ کیا ایزی وے ہے یہ؟ حالانکہ آگے بھی ضلالت ہے اتنی. دلالی سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم دلالی. ہاں, مثال کے طور پر ہم لوگ جس طرح یہ مطلب یہ ایجنٹ ہیں, مٹی ایک بندے کو بیچی, اسی سے لے کے اسی ایک اور گاہک لے کے آئے, اس کو بیچ دی, اس کو بتایا میں نے پہلے اس کو اتنے کی لے کے دی تھی, دیکھ اس کو 20 لاکھ کا منافع ہو گیا. اب اس سے کسی اور کو بکوا دی, اور جو اینڈ کے اوپر بیچارہ ہوتا ہے وہ جو 10 لاکھ کی زمین جس کو کروڑ کی بکوا دیتے ہیں, وہ اگلے 2 کروڑ کا انتظار کرتا رہتا ہے اور اس کو بولتے ہیں نہیں ابھی مارکیٹ بہ گئی ہے. یہ جو اسی لیے پوری دنیا کے اندر جو ایم ایل ایم ہے نا, بیسیکلی اس کو فراڈ سمجھا جاتا ہے, اور پاکستان کی پراپرٹی کے اندر ایم ایل ایم ہوا, اور یہ جو جتنے لوگ خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز جو وہاں پر تو اپنی رگڑتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر ایک کمرے کے اندر 8-8 جی رہتے ہیں, جب پاکستان میں آتے ہیں یہ جناب مایا کا سوٹ لگا کے پرفیوم لگا, بھائی وہ تو ویکیشنز پہ ہے, اور یہاں پر آ کے جھوٹی کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں کہ جی ہماری تو زندگی ایسی ہے. ڈنکی مووی دیکھ لیں, ڈنکی مووی دیکھ لیں, ہر بندے کو بس اس کا خلاصہ کہ آپ ڈنکی مووی, یوں آپ کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. اچھا یہ تو ہو گیا. اب آپ جو ہے یہ بتائیں کہ جو بھی لوگ بزنسز کر رہے ہیں, کیا ان کو امریکہ کے اندر اپنے بزنسز کی ایگزسٹنس کریٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں بھائی یہ تھرڈ سٹیپ ہے. سب سے پہلے آپ نے پاکستان میں بزنس کھول لیا, پاکستان میں بزنس اکاؤنٹ کھول لیا, اس پہ آپ نے کام کرنا شروع کر دیا, ٹیکس دینا شروع کر دیا, لوکل چیریٹی جو آرگنائزیشن ان کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہو گئے. نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آسان کیس پیونیئر کے ساتھ اکاؤنٹ کھولو. پیونیئر کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی مینس کہ آپ کو اس میں یو ایس اے کا بینک اکاؤنٹ مل جائے گا, ٹھیک ہے, یو کے کا مل جائے گا, وائس کا لے لو. اب آپ وہاں پر باہر سے پیسے لے رہے ہو, فری لانسر ہو, خدا کے لیے ویسٹرن یونین مت کرواؤ, خدا کے لیے اپنے جو وہاں پر بیٹھا کزن ماما چاچا پھپھت آیا نا اس کے اکاؤنٹ میں مت پیسے لو, اس کے پے پال میں مت پیسے لو, اس کے اسٹرائپ پہ مت پیسے لو. وہ آپ کو نہیں بتاتے اس کو ان کا کتنا فائدہ ہے. میرے مطلب میرے ایک بزنس کے اوپر میرے ایک دوست نے امیگریشن لے لی. واو, آپ اس کے نام پہ کام کر رہے تھے؟ ہاں, اور امیگریشن اس کنٹری کی لے لی؟ ہاں. ویری نائس. کیوں بھائی, سارا بزنس اس کے اکاؤنٹ پہ ہو رہا ہے, ہر مہینے $40-50,000 کا بزنس آ رہا ہے, اس نے اس کے اوپر فائل کر دیا کہ آئی ایم کوائٹ لائک. اس کے بعد ایون ٹیکس فائلنگ کے اندر منافع ہو جاتا ہے. آپ اگر پیسہ آ رہا ہے اکاؤنٹ میں آپ کے, اور آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بتا دو کہ جی مجھے لاس ہو گیا ہے, شاید $1,00,000 آپ کے اکاؤنٹ میں آیا, آپ بتا دیں جی $1,00,000 میں سے میرا خرچہ 1,05,000 ہو گیا, حکومت آپ کو جو ہے نا وہ سبسیڈائز کر دیتی ہے. سبسیڈائز نہیں کر دیتی, ٹیکس ریٹرن کر دیتی ہے. خیر اس پہ میں بہت سے پاکستانی آلریڈی اس کو ابیوز کرتے ہیں, ہم اس پہ بات میں نہیں کرتا. ہاں, وہاں پہ بڑے بڑے ٹرک شک لے کے رکھے ہیں انہوں نے. نہیں وہ مجھے پتا, چھوڑے اس کو, میں نہیں چاہتا کیا کرتے ہیں. جی ویگن آ جاتی ہے, خیر کافی کچھ آ جاتا ہے. جی چلیں, خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اسی تک آپ فری لانسرز ہیں نا, ہماری ہم بات بھی نہیں سے کر رہے ہیں, آپ چھوٹے ای کامرس والے ہو تو آپ سر $2,000 صرف اگر آپ کی سیلری ہے نا, آپ باعزت طریقے سے نومیڈ ویزے پہ جا کے گھوم پھر سکتے ہیں اگر جانا بھی ہے. چیز نا پورا یورپ کھل جاتا ہے آپ کے لیے. 172 کنٹریز, 172 کنٹریز. ہاں جی, اور وہ آپ نے کیسے دکھانا ہے, پیونیئر کی اسٹیٹمنٹ اور اس کے بعد پاکستان کی اسٹیٹمنٹ. تو کیوں ایجنٹوں کے ہاتھ میں جانا ہے, کیوں ہمیں کسی کو کنسلٹنسی پے کرنی ہے, سمپلی کیا کرنا ہے,
اپنے آپ پہ یقین کرنا ہے اور اپنے آپ کی پروفائل بلڈ کرو کہ تانوں کوئی جس طرح تھی بہن نہیں نہ دے گا تانوں دنیا کا ملک ویزا بھی نہیں دے گا. اور تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر لیں, سوشل میڈیا پہ ہی پروفائل بنا لیں. ہاں بڑا ضروری ہے. دنیا کی کون سی ایمبیسی جو نہیں پوچھتے ہیں او سر آپ اپنے سوشل پروفائل سبمٹ کریں. اچھا ہاں آپ کیسی پوسٹیں لگا رہے ہو, ہاں آپ کیا کیسی کر پوسٹیں لگا رہے ہو, اور وہ میرے خیال سے ڈیٹا سائنس کے تھرو آپ کا کچا چٹا نکل کے 2 سامنے. سیکنڈ کے اندر. مجھے تو مطلب میں پریشان ہوتا ہوں کہ یار 18 دنوں میں میرا کینیڈا کا ویزا رینیو ہوا اور 4 دنوں میں میرا یو ایس کا ویزا لگا, اور دونوں نے میرے سے سوشل پروفائل مانگے تھے. واہ ٹھیک ہے نا. آپ تو پاپولر آدمی ہیں سر. آپ نہیں ایسا نہیں ہے, دیکھ تو کوئی بھی پاپولر ہو سکتا ہے. کیمرہ اٹھاؤ تے ہیلو جناب میں یہ ہوں. لوگ آپ کو ویزا کیوں نہیں دیتے؟ لوگ کسی انجان کو بہن بیٹی کا رشتہ کیوں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ کہ نہیں جانتے نا, نہیں جانتے نا, ٹرسٹ نہیں کرتے. صحیح بات. تو ٹرسٹ کیسے کریں گے لوگ جب جانیں گے؟ جب تھوڑا سا اوپن اپ ہوں گے آپ کہ بھئی کون ہو. روز بلاگ کرنا شروع کر دو, جی میں یہ ہوں, آج میں کام کر رہا ہوں, میں چائے پی رہا ہوں, میں یہاں پر آیا ہوں, میں یہاں پر آیا ہوں. لوگوں کو ہوگا نہیں یار کھاندہ پیندہ منڈا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے روٹی ٹھیک کمایا جتھے ریسٹورینٹ گیا ہی مارو شوخیاں تھوڑی سی, کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے شو آف کر لو تھوڑا سا کر دو نا. ٹھیک ہے مطلب ایسا نہ کریں کہ کسی دوسرے کے حساب سے کمتری پیدا ہو. نہیں ایسے بھی نہیں, بہت زیادہ اب ایک حساب کا مطلب. ہاں ٹھیک ہے. اب جو لوگ جا رہے ہیں ڈنکی لگا کے بیچارے, ان کی کیا فیوچر ہے؟ کوئی فیوچر نہیں, ضلالت. میں نے امریکہ میں ڈنکی لگے دیکھے ہیں, میرے بڑے عزیز بھائی دوست ہیں وہاں پر. مجھے یہ بتا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہاں سے ڈنکی لگا کے گیا ہے امریکہ, انلیگل ہو گیا, تو پاکستان سے گیا باہر تو بیٹی جو ہے بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. تو اس دن وہ 22 سال بعد امریکہ میں بیٹھا تھا اور اس دن بیٹی کی شادی تھی. اس بیٹی نے کیا یار, کیا آپ امیجن کرو نا, کیا اس بیٹی کی زندگی اور کیا اس باپ کی زندگی. اس دن کہہ رہا تھا منو مار دے کوئی, کیا یار کیا مجھے مار دے کوئی, کہ کیا تم مطلب اس بیوہ اس عورت کو نا, وہ جو بیوی ہے اس کی, وہ بیوہ سے بھی بدتر ہے. بیوہ کو تو پتہ اس کے ہسبینڈ نے نہیں آنا, مر گیا وہ. تو خیر اس چیز کو چھوڑیں, ان کی کوئی زندگی نہیں ہے, کسی بھی ملک میں نہیں ہے. نہیں کوئی زندگی نہیں, نہ ان کو امیگریشن ملتی ہے. دیٹس جھوٹے پھر وہ سائلم فائل کرتے ہیں. سائلم کیا ہوتا ہے؟ مطلب ان سے پناہ مانگ لیتے ہیں, ترلے جھوٹ بول کے کہ جی ہمارے ملک میں ہمارے پہ دہشت گردی ہو گئی ہے, لوگوں نے میرے دشمن ہیں, میرے پہ حملہ کر دیا ہے, مجھے پولیٹیکل سائلم دے دیں. میں سپوز وہ ٹائیگر تھا پی ٹی آئی کا, اب مجھے جو ہے حکومت بدل گئی ہے, ہمارے سارے دوستوں کو اندر بہت سے لوگوں نے فائل کیا ہے. اچھا ہاں یہ حکومت جب بدلی گئی ہے, بہت سے لوگوں نے جا کے اسی بیس پہ فائل کر دیا کہ جناب ہم لوگوں نے دیکھیں 9 مئی ہوا, پاکستان میں اتنے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا, ہماری بھی جان کو خطرہ ہے, تو ہمیں پولیٹیکل سائلم دے دیں. اب کیا ہے, پوری دنیا میں ہم مذاق بن جاتے ہیں. تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال تو یہی ہے کہ باعزت طریقے سے جائیں اور اپنے گرین پاسپورٹ کے ساتھ بینگ اے بزنس مین جائیں. آپ کے پاس لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یار اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں. تو بھائی جان گرین پاسپورٹ پہ امریکہ جاتا ہوں, بزنس والوں کی لائن لیدا ہوتی ہے. امریکن ابھی کیوں میں لگے ہوتے ہیں. ہاں جی, اور ہمارے لیے جو پرچہ نکلتا ہے نا, اس کی لیدا لین کا نکلتا ہے کہ جناب بزنس مین آیا اس ملک میں, چلو. ادھر گرین ریڈ بلیو پاسپورٹ کی کوئی تمیز نہیں ہے. ہاں امریکہ میں بزنس مین آ رہا ہے, اس کے لیے لیدا لین ہے. واہ 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 زبردست جی, کتنی عزت. مطلب بزنس مین کے لیے پوری دنیا کھلی ہے. تو یہ تھا جی ہمارا اس کے اوپر چھوٹی سی ڈسکشن کہ جو ہے بھائی 2 اڑاڑی پڑی ہوئی ہے کہ جی ملک سے چھوڑو, بھاگو, کنسلٹنسی پے کرو. ہاں بھائی آج کل تو بڑا کام چلا ہوا ہے. ابھی ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں کراچی میں ملے تھے, وہ اسپیشل اسی کام کے لیے پاکستان آئے کہ لوگوں نے ان سے $12,000 کی کنسلٹنسی بک کی ہوئی تھی. بہرحال جائیں تو باعزت طریقے سے جائیں, ٹھیک ہے, ایز اے بزنس مین جائیں. پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے بہت ہزاروں ڈالر میں سیل نہیں ہے, $2,000 بھی اگر مہینے کا بنا رہے ہو تو نومیڈ ویزا پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے. ہاں نہیں تو پھر جناب ہمارے پاس سروس ہے ایک, ہم آپ کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے ول ہیں تو ہم یہاں سے, آپ بزنس مین ہو تو یہاں سے آپ کو امریکہ میں ایک بزنس اسٹیبلش کروا کے آپ کو جو ہے E2 ویزا بھی لے دیتے ہیں. ہاں بالکل, میں خود اپلائی کر رہا ہوں, 6-7 میں اپنے پارٹنرز کے لیے بھی اپلائی کر رہا ہوں, آپ کے لیے بھی کر دیں گے. ویری نائس, بالکل ٹھیک ہے. اوکے سر, تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو جی, بہت شکریہ بھائی, اللہ حافظ.